بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہنوں اور بھائیوں، میں چودھری نصیر احمد نصیر سما چینل سے مخاطب ہوں۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے بچپن سے جوانی تک۔ کسی صاحب نے لکھا ہے اور ٹھیک ہی لکھا ہے کہ جب میں 4 سال کا تھا تو میرا یقین تھا کہ میرے ابو سب سے اچھے ہیں، اور جب میں 6 سال کا تھا تو لگتا تھا میرے ابو سب کچھ جانتے ہیں۔ جب میں 10 سال کا ہوا تو سوچتا تھا میرے ابو بہت ہی اچھے ہیں، بس ذرا غصے کے تیز ہیں۔ اور جب میں 12 سال کا ہوا تو سوچتا تھا میرے ابو بہت ہی اچھے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا، جب میں 14 سال کا تھا تو لگتا تھا کہ میرے ابو بہت ہی حساس ہو گئے ہیں۔ جب میں 16 سال کا تھا تو سوچنے لگا میرے ابو جدید دور کے تقاضوں سے آشنا نہیں۔ جب میں 18 سال کا تھا تو لگتا تھا میرے ابو میں برداشت کی کمی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب میں 20 سال کا تھا تو لگتا تھا ابو کے ساتھ وقت گزارنا بہت مشکل کام ہے۔ پتہ نہیں امی نے اتنی دیر کیسے ابو کے ساتھ گزاری ہے۔ جب میں 25 سال کا تھا تو لگتا تھا میرے ابو کو ہر اس چیز پر اعتراض ہے جو میں کرتا ہوں۔ جب میں 30 سال کا تھا تو لگتا تھا میرے ابو کے ساتھ باہمی رضامندی بہت ہی مشکل کام ہے۔ شاید دادا جان کو بھی یہی شکایت ہوتی ہوگی جو مجھے ہے۔ جب میں 40 سال کا تھا تو سمجھ آنے لگی کہ میرے ابو نے میری پرورش بہت ہی اچھے اصولوں پر کی ہے، مجھے بھی اپنے بچوں کی پرورش ایسے ہی کرنی چاہیے۔ اور جب میں 45 سال کا ہوا تو مجھے حیرت ہونے لگی کہ ابو نے ہم سب کو کیسے اتنے اچھے طریقے سے پالا پوسا۔ جب میں 50 سال کا ہوا تو سوچنے لگا کہ میرے لیے تو بچوں کی پرورش بہت ہی مشکل کام ہے۔ پتہ نہیں ہمارے ابو ہماری تعلیم و تربیت میں کتنی اذیت سے گزرے ہوں گے۔ جب میں 55 سال کا ہوا تو پتہ چلا میرے ابو کتنے دانا اور دور اندیش تھے۔ جب میں 60 سال کا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ابو سب سے اچھے ہیں۔ غور کیجئے اس دائرے کو مکمل ہونے میں کتنے سال لگے ہیں۔ 4 سال سے 60 سال تک اس دائرے کو مکمل کرنے میں کتنے سال لگے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ والدین جنم دیتے ہیں، کرم تو اللہ کی ذات ہی دیتی ہے۔
دنیا میں آپ سب کو کچھ مل جاتا ہے مگر والدین نہیں ملتے۔ والدین سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ، کوئی دوست، کوئی غم خوار کم ہی ملتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم میں سے کئی لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے اور پھر اس نعمت کے چھن جانے پر ساری عمر پچھتاتے ہیں۔ آئیے اپنے والدین سے بہت اچھا سلوک کریں، ان کے آگے اف تک نہ کریں، ان کی خوب خدمت کریں قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ یہ دعا ضرور کرتے رہا کریں اپنے والدین کے لیے کہ اے اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم فرمایا جیسے انہوں نے جب ہم کم سن تھے تو ہمارے اوپر اس طرح رحم اور پیار کیا، ہم کو پیار دیا۔ گھر کی میں تلاشی لوں گا، میں اپنے گھر کی مکمل تلاشی لوں گا کہ میرے ابو غم کہاں چھپا کر رکھتے تھے۔ بہنوں اور بھائیوں، ماں باپ کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، خیال رکھا کریں اور انہیں خوش رکھیں۔ آمین ثم آمین۔